السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 86 تا 90 کا ترجمہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس قوم نے انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا اور کیوں کیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا عطا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب وفقینا اور پے در پے، یعنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد، یعنی ان کے پیچھے، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی رسول کو بھیجا۔ تو وہ کون تھے وہ انشاءاللہ اس آیت کے نیکسٹ حصے میں ہم پڑھتے ہیں۔ بالرسولی اور رسول وآتینا اور عطا کی ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بالبینات واضح نشانیاں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو واضح نشانیوں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کو الگ معجزات اور نشانیاں دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ معجزات اور نشانیاں دی گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو الگ الگ معجزات اور نشانیاں دلائل دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے ان کی بالروح القدس پاک روح کے ساتھ، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ أَفَكُلَّمَا پس جب کبھی جاءکم آئے تمہارے پاس رسول، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی مدد اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی ذریعے کی۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ کے پاس کوئی رسول آیا تو بما باسباب اس کے کہ لا تہوا نہیں تمہاری خواہش ہوتی، انفسکم تمہارے طبیعتوں کے مطابق نہیں ہوتے وہ، تو تم کیا کرتے گا، استکبرتم تم تکبر کرتے، یعنی کہ اگر وہ تمہیں کوئی ایسا حکم دیتے، کوئی ایسی دلیل دیتے جو تمہیں پسند نہیں آتی، تو تم کیا کرتے، تکبر کرتے، تم اس کا انکار کر دیتے، تم اس سے جان چھڑاتے۔ تو ثم پھر فریقاً پس ایک گروہ ایسا تھا کہ کذب تم نے جھٹلایا، و فریقاً اور ایک گروہ ایسا تھا تقتلون تم نے قتل ہی کر دیا، یعنی کہ بنی اسرائیل قوم میں بہت زیادہ نبی آئے۔ نوح علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام تک کا جو سفر تھا وہ بنی اسرائیل کی قوم ہی کہلاتی ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ نبی بھیجے، اور اس بنی اسرائیل کی قوم نے تو کچھ نبیوں کا صرف انکار کیا، یعنی کہ جھٹلایا، کذاب تم جھٹلا دیا، اور ایک گروہ تو ایسا تھا جس نے نبیوں کو قتل ہی کر دیا، جیسے کہ یحییٰ علیہ السلام قتل ہوئے تھے، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا جبرائیل علیہ السلام کی مدد سے۔ وقالوا وہ کہتے ہیں قلوبنا ہمارے دلوں پر غلف پردہ ہے، بلکہ لعنہم اللہ اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم ان کے انکار کی وجہ سے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پہ پردہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں پردے نہیں ہیں، میں نے لعنت کر دی ہے تمہارے دلوں کے اوپر، لعنہم اللہ اللہ کی لعنت ہے، بکفرہم ان کے انکار کی وجہ سے۔ اللہ نے لعنت کیوں کی ان کے اوپر، انہوں نے انکار کیا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کر دی۔ فقلیلاً پس بہت تھوڑے ہیں، ما یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اور بہت تھوڑے ایسے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، جو کہ اللہ کے نبی اور رسول پر ایمان لائے۔ ولما اور جب جاءہم آئے ان کے پاس کتابن کوئی کتاب، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدقاً جو تصدیق کرتی ہے، لما اس کی جو، یعنی کہ جب بھی کبھی ان کے پاس کتاب آئی، جیسے کہ سب سے پہلے زبور آئی، پھر انجیل آئی، تو جب انجیل آئی تو وہ زبور کی تصدیق کرتی تھی، اس کو سچا کہتی، اور جب تورات آئی تو وہ زبور اور انجیل دونوں کو سچا کہتی اور ان کی تصدیق کرتی، اور پھر اس کے بعد کیا ہے قرآن پاک، جو کہ وہ سب پیچھے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ماہم ان کے پاس، وقانو تھے وہ من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح کی امید کرتے، یعنی کہ وہ چاہتے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر فتح حاصل کر لیں۔ جو مسلمانوں سے پہلے، قرآن پاک کے آنے سے پہلے دو قومیں تھیں، یہودی اور عیسائی، تو عیسائی چاہتے تھے ہم یہودیوں کو فتح کریں، اور یہودی چاہتے تھے ہم عیسائیوں کو فتح کریں، دونوں کے پاس اپنی اپنی کتابیں تھیں۔ تو جب یہ تیسری کتاب آئی قرآن مجید،
تو پھر کیا ہوا کہ الذین ان لوگوں پر کفروا جنہوں نے انکار کیا، فلما بس جب جاءہم آئی ان کے پاس ما عرفوا تو وہ پہچانتے تھے اس کو، یعنی کہ قرآن مجید جب آیا تو وہ اس کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، سمجھتے بھی تھے، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا انکار بالکل پسند نہیں آیا۔ کفروا انہوں نے انکار کیا، کفر کیا بھی اس کے ساتھ، فلعنۃ اللہ پس اللہ نے لعنت کر دی علی الکافرین کافروں پر، انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ لعنت بھیج دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی چیز بالکل پسند نہیں جو کہ اپنی مرضی کے مطابق کی جائے، بلکہ اللہ کو وہ چیزیں پسند ہیں جو اس کے رسول اور اس کی اطاعت کے مطابق کی جائیں۔ آج ہم دنیا میں جتنے بھی نیک عمل کریں، اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہیں تو ہمیں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا۔ سما بہت ہی برا ہے، اشتروا جو وہ خریدتے ہیں بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنی جانوں کے لیے، ان یکفروا یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں بما اس کے ساتھ، یعنی کہ جو چیز انہوں نے خریدی ہے اپنی جان کے لیے وہ بہت ہی نقصان دہ ہے اور بہت ہی گھٹیے کا سودا ہے۔ انزل اللہ نازل کی ہے اللہ نے، باغین اچانک، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ جو کتاب نازل کی وہ اس سے جل گئے، اور ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی کہ ان ینزل یہ کہ وہ نازل کرے اللہ من فضل ہی اپنا فضل علی اس پر، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودی چاہتے کہ ہمارے میں سے کوئی آخری نبی ہوتا، اللہ ہم میں سے کوئی چنتے، اور یہودی کہتے ہیں ہم میں سے، اور عیسائی کہتے ہیں ہم میں سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو چاہا، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، من بعد ہی اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے بغضب غضب کے ساتھ، یعنی کہ جب یہودیوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، عیسائیوں کو بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی تیسرے شخص کو چن لیا ہمارے لیے، تو اللہ ان کو یہ چیز بالکل پسند نہیں آئی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ انکار بہت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے غصہ کیا ہے تو اللہ غضب میں بھی ان پر غصہ کرتا ہوں، وللکافرین اور کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کن، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسوا کن عذاب دیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دیکھ لیں کہ آج عیسائی کون سا کام کر رہے ہیں دنیا میں، کتنا گندا غلیظ جو ہے نا وہ کام اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، نالیاں صاف کرنا، گٹر صاف کرنا، تو یہ کیا ہے دنیا میں بھی وہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہیں، تو آخرت میں بھی انہوں نے اسی طرح رسوا اور ذلیل ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں آتی اللہ اس کو ایسے ہی ذلیل اور خوار کرتے ہیں۔ اللہ تیری اور میری شکل کو نہیں دیکھتے، اللہ تیرے اور میرے عمل کو دیکھتے ہیں۔ جس کا عمل اللہ کو پسند آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرش سے عرش پر بٹھا دیتے ہیں، اور جس کا اللہ کو عمل پسند نہیں آتا اللہ عرش سے فرش پر پھینکنے میں کوئی دیر نہیں کرتے۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اس کے غصے اور اس کے عذاب سے ہمیں ہر وقت پناہ مانگنی چاہیے۔ ہمیں ہر وقت اللہ سے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہر وہ نیک عمل کرنا چاہیے جس کا اللہ